السلام علیکم ورچوئل یونیورسٹی میں خوش آمدید۔ آج کی ایک اور ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ کہ آپ نے ایم ایس ورڈ جو کمپیوٹر کا ایک سافٹ ویئر ہے، ورڈ پریس جسے کہا جاتا ہے، جس میں آپ ٹائپنگ کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ بہت ساری چیزیں بناتے ہیں۔ اس میں آپ نے ایم ایس ورڈ کے اندر اردو کس طرح لکھنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایم ایس ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں سارا کچھ، لیکن آپ اس کے اندر اردو نہیں لکھ سکتے۔ لیکن ایسا ہے کہ اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ ایم ایس ورڈ کے اندر اردو بھی لکھ سکتے ہیں، اور اردو لکھنی کس طرح ہے اور اس کا فونٹ کس طرح آپ نے انسٹال کرنا ہے، جو اسٹینڈرڈ فونٹ ہے نوری نستعیق، وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اور آپ کو میں جو ضروری چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنا بھی سکھا دیتا ہوں، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ویڈیو کے نیچے، اور پھر آپ اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آرام سے ایم ایس ورڈ میں جو ہے اردو لکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ اردو لکھنے کے لیے آپ کو ان پیج کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان پیج میں سیٹنگ کرنا اور باقی ساری چیزیں وہ بڑا مشکل ہوتی ہیں، لیکن اس کی نسبت جو ایم ایس ورڈ ہے، ورڈ کے اندر اردو لکھنا انتہائی آسان ہے، اور باقی ساری چیزیں مینج کرنی، کیونکہ یہ سارے جو کتنے کیز ہیں نا، جو فنکشن ہے ایم ایس ورڈ کے، وہ سارے آپ استعمال کر سکتے ہیں اردو لکھتے ہوئے۔ لیکن جب آپ این پیج کرتے ہیں تو اس میں جو لمیٹڈ فنکشنز ہیں وہ آپ کو پھر سیکھنے پڑتے ہیں، اور سیکھنے کے بغیر آپ اس میں نہ چینج نہیں کر سکتے، آپ اس کی نہ جو الائنمنٹس ہوتی ہیں، باقی ساری چیزیں تھوڑی سی آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ جو ویڈیو آپ کے لیے بناتا ہوں آپ کو اس سے کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے اور کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اردو لکھنے کے لیے کیا کیا استعمال کرتے ہیں۔ جب فیس بک اوپن کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری پوسٹ ملتی ہیں اردو میں لکھی ہوئی، اور فیس بک کے لیے آپ نے مختلف پوسٹ بنانی ہوتی ہیں، یا گرافکس ہیں، یا کچھ بھی لکھنا ہے، آپ نے بہت ساری چیزیں ہیں لکھنے کے لیے اردو میں، تو آپ اس کے لیے یہاں سے لکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے جو چیزیں لینگویج ہوتی ہے وہ انگلش ہوتی ہے، صرف دو، آپ نے اس میں اردو بھی سیٹ کرنا ہے۔ اور دوسرا جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے فونٹ انسٹال کرنا ہے ایم ایس ورڈ میں۔ ایم ایس ورڈ میں جو فونٹس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا مشہور فونٹ ہوا تھا جو خبروں میں بھی بڑا چلا تھا۔ تو فونٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لکھنے کا سٹائل ہے نا وہ کس طرح کا ہو۔ اس میں بہت سارے سٹائلز ہیں، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہ سارے اس کے فونٹس ہیں، مطلب کچھ بھی آپ نے اگر لکھا ہے نا، جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ نے لکھا ہے پی سی سلیش لیپ ٹاپ لینگویج، آپ اگر یہاں سے اس کی چینج کرتے جائیں گے نا، میں آپ کو تھوڑا سا یہاں کر دیتا ہوں، وہ نظر نہیں آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے جیسے فونٹ آپ استعمال کرتے جائیں گے، یہ دیکھیں تو ہر طرح کا جیسے جیسے فونٹ کے اوپر جاتا ہے وہ اس کے اوپر چلی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک فونٹ کیلبری بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا مشہور پاکستان میں کیلبری فونٹ۔ تو ایم ایس جو ورڈ ہے اس میں بھی آپ نے ایک فونٹ انسٹال کرنا ہے جو نیا ہوگا اردو لکھنے کے لیے، اور فونٹ وہ ہوتا ہے نوری نستعیق، جو اسٹینڈرڈ فونٹ ہے اردو لکھنے کا۔ سب سے پہلے تو ہم چیک کرتے ہیں کہ جو فرسٹ چیز ہے ہماری پی سی اور لینگویج کی، لیپ ٹاپ کی جو لینگویج ہے، میں لیپ ٹاپ کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ اگر آپ نیچے آئیں جہاں پہ ٹائم ہوتا ہے، اسے سسٹم ٹرے کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہاں تک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سسٹم ٹرے کہلاتی ہیں، اور اس کے اندر ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے انگلش، انگلش کے ساتھ یہاں میں نے اردو بھی لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس لینگویج کو کیسے ایڈ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیٹنگ میں چلے جانا ہے۔ میرے پاس ونڈو 11 ہے، تو آپ سیٹنگ اس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں اور کنٹرول پینل میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو جب سیٹنگ کھلی ہے، کنٹرول پینل کھلا ہے، تو یہاں سے آپ نے لینگویج دیکھنی ہے، لینگویج یہاں پہ لینگویج لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لینگویج جیسے لکھیں گے وہ سرچ آ جاتا ہے، اور لینگویج سیٹنگ آپ نے جانا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ونڈو ڈسپلے لینگویج یہاں پہ آ رہی ہے، اور اگر آپ نیچے دیکھیں تو پریفرڈ لینگویج میں یہاں پہ میں نے اردو بھی کی ہوئی ہے،
تو آپ کے پاس یہ اردو شو نہیں ہوگی، تو آپ نے یہاں کیا کرنا ہے کہ ایڈ لینگویج میں جانا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو بہت ساری لینگویجز نظر آ جاتی ہیں۔ عربی بھی ہے، انگلش بھی ہے، جیسے جیسے آتے جائیں گے تمام ممالک کی جو لینگویجز ہیں وہ یہاں پہ ہیں، ٹھیک، اتنی لینگویج ہیں جتنی بھی دنیا میں بڑے بڑے ممالک ہیں سب کی، اور مختلف جو مزید ممالک کے اندر بولی جانے والی لینگویجز ہیں وہ بھی ساری کی ساری ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اردو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اردو بھارت والی بھی آ جاتی ہے اور پاکستان والی، آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس کو انسٹال کر لینا ہے، کلک کریں گے تو وہ انسٹال ہو جائے گی۔ جیسے میں یہاں اگر فرضی طور پر اس کو کلک کر رہا ہوں، چونکہ یہاں پہ میں نے انسٹال کی ہوئی ہے اردو والی، تو یہاں پہ آپشن نہیں آ رہا، اس پر کرتا ہوں اور نیکسٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے صرف انسٹال لینگویج پیک کے اوپر کلک کرنا ہے، یہاں پہ کلک نہیں کرنا سیٹ ایز مائی ونڈو ڈسپلے لینگویج، ورنہ یہ جو انگلش ابھی ہم ساری چیزوں کے اوپر آ رہی ہے یہاں پہ ہر چیز وہ چینج ہو جائے گی۔ تو ہم نے جیسا ہی ہوگا اور یہاں پہ انسٹال کر دینا، انسٹال ہو جائے گا تو اس طرح آپ کے جو سسٹم میں ہے نا وہ لینگویج انگلش کے علاوہ یہاں پہ اردو بھی آ جائے گی۔ تو اب میں یہاں پہ اردو کرتا ہوں، یہ لکھنے والی لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب ہم نے یہاں پہ اردو کر دیا نیچے، اب یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ورڈ میں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ میں لکھتا ہوں میرا پاکستان، اب ٹھیک ہے جی، اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں۔ کیز آپ کو سیکھنی پڑے گی کہ کون سی کیز جو ہے نا وہ رہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو سٹائل ہے نا، ہم نے ذرا اب اس کو سٹائل کو چینج کرنا ہے۔ یہ سٹائل جو ہے نا وہ اس طرح نہیں، آپ دیکھا ہوگا کہ اردو والی جو لینگویج ہے نا وہ بالکل ایک سٹینڈرڈ ہوتی ہے، جیسے میں نے یہاں پہ جو تھمبنیل بنایا اس کے اندر دیکھیں کمپیوٹر میں اردو سیکھنے لکھنے کا طریقہ، تو یہاں پہ جو لکھی گئی ہے وہ بالکل اور طرح سے ہے، اور یہاں پہ جو ایم ایس ورڈ میں شو ہو رہی ہے وہ اور طرح سے ہے۔ تو اب ہمیں اس کو سٹینڈرڈ سائز کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا کریں گے، آپ نے جانا ہے گوگل میں، اور گوگل میں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نوری لینگویج، دیکھیں نا یہاں پہ بھی اب اردو لکھی جا رہی ہے، اب تو اس کو میں چینج کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ میں دیکھوں تو پاکستان لکھا جا رہا ہے، لیکن میں نے اس کو انگلش میں سرچ کرنا ہے، تو پھر میں یہاں سے جا کے اردو کو انگلش کر دیتا ہوں، اور اس کو مٹانے کے بعد میں لکھتا ہوں جو مجھے چاہیے، ہمیں چاہیے نوری نستعلیق فونٹ فار ایم ایس ورڈ، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے انسٹال کرنا ہے ایم ایس ورڈ کے اندر، اور پھر جو ہمارا لکھائی ہے نا وہ بالکل اسٹینڈرڈ ہو جائے گی، جس طرح آپ کو کتابوں کے اندر مل جاتی ہے۔ تو یہاں سے جو پہلا پہلا ہی ہے نا اس کو آپ نے کلک کر لینا، اردو فونٹس ڈاٹ نیٹ اس کی ویب سائٹ ہے، یہاں سے آپ کر لیں گے، کلک کریں گے۔ یہ جو لنک ہے یہ بھی میں ڈسکرپشن میں ویڈیو کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ڈال لیں گے، اور یہ دیکھیں یہ جو اسٹینڈرڈ ہے نا یہ والا اردو ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے لکھنا ہے اس کو، اور کیونکہ جو یہاں پہ میں نے ورڈ میں لکھا وہ بالکل اور طرح سے ہے، تو ہم نے اب اس کو کیسے اسٹینڈرڈ میں لکھنا ہے اس کے لیے ہم مزید دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں آ کے آپ نے ڈاؤن لوڈ فونٹ کر دینا ہے، ڈاؤن لوڈ فونٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ایک دو سیکنڈ میں ہو جاتا ہے ڈاؤن لوڈ، اور انٹرنیٹ سپیڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جتنی تیز انٹرنیٹ سپیڈ ہوگی وہ سارا پروسیس اتنی ہی جلدی ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ میسج آ رہا ہے ڈاؤن لوڈنگ جمیل نوری نزدیک ریگولرس، ٹھیک ہے نا، یہ خود بخود ہی ہو جائے گا، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کلک کریں گے یہاں پہ، تو ہمیں ویٹ کرنا ہے 2-4 سیکنڈ، تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ انٹرنیٹ سپیڈ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے پاکستان میں، تاکہ جو آن لائن کام کرتے ہیں یا جو بھی پروسیسنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات آپ بینکوں میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بینک کا سسٹم بیٹھ گیا ہے، تو اب اس وجہ سے یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہ میسج آ گیا ہے، اب یہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، 6.76 MB کا یہ ہے، اس کو ہم کر لیتے ہیں ڈاؤن لوڈ، یہ دیکھیں 35-36 سیکنڈ میں یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔
اور جیسے ہی یہ ڈاؤن لوڈ ہوگا ہم اس کو انسٹال کریں گے، اور انسٹال کرنے کے بعد ہم ایم ایس ورڈ میں لکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کو جو کیز ہیں نا سارے، وہ سیکھنے پڑیں گے، کیونکہ یہاں پہ جو آپ کا کی بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر اسٹینڈرڈ جو کیز ہوتے ہیں وہ تو اے بی سی والے ہی ہیں نا، تو اس کے لیے کیا کریں گے، اردو کی بورڈ اس کو ہم انٹر کر لیتے ہیں، لے آؤٹ۔ یہ دیکھیں یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے، اور ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اوپن فولڈر کرتے ہیں۔ اوپن فولڈر کرنے کے بعد یہ زپ فائل ہے، یعنی کمپریسڈ فائل ہوتی ہے، اس کو اگر آپ نے وین آر انسٹال کیا ہوا تو یہ اس سے اوپن ہو جائے گی۔ اوپن کریں گے، اور اس کے بعد یہ مزید جو اور اس کے بعد یہ جو جمیل نوری نستیق ریگولر ہے یا ٹی ٹی ایف، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے، یہ اوپن ہو جائے گی، اور اوپن ہونے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے کر دینا ہے انسٹال۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دا جمیل نوری نستیق فونٹ آلریڈی انسٹال، ڈو یو وانٹ ٹو ریپلیس اٹ؟ تو چونکہ میں نے اس کے آگے مزید پروسیس نہیں ہے، آپ نے یہ میسج آپ کے پاس نہیں آئے گا، چونکہ میں نے انسٹال کیا ہے اس وجہ سے آ رہا ہے، تو یہاں سے وہ انسٹال ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے چلا جانا ہے ورڈ میں، ان ساری چیزوں کو کر دینا ہے بند، اور یہاں سے جو کی بورڈ کا لے آؤٹ ہے آپ اس کو سیکھ لیں گے، ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں گے، اور یہاں سے جس کی پکچر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے جو بٹن کے پیچھے کون سا کیز ہوتا ہے، کیونکہ انگلش تو ہے نا، وہ آپ کا کی بورڈ انگلش ہی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے بھی، اور اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیجئے گا۔ تو اب آ جائیں جی ذرا اردو کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم نے اس کا جو فونٹ ہے یہاں سے وہ انسٹال تو کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اس کو ہم نے چینج کرنا ہے۔ یہ میں نے سلیکٹ کیا، اور اب جو آلریڈی فونٹ تھا بائی ڈیفالٹ وہ ایریل باڈی سی ایس تھا، اب ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں جمیل، یہاں دیکھیں کہ جمیل نوری نزدیک فونٹ آ چکا ہے۔ اب اس کو ہم کلک کر دیتے ہیں، اور یہ دیکھیں جی جو ہم نے ہمیشہ پاکستان رکھا تھا وہ کس طرح کا ہو گیا ہے۔ ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں۔ اب میں مزید لکھ کے دکھاتا ہوں اس کے بغیر۔ اب میں اس کو تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں، کیلبری کر دیتا ہوں، اور یہاں لکھتا ہوں، اور یہاں سے لینگویج بھی آپ نے لکھنے سے پہلے چینج کر لینی، اردو کر لینی ہے۔ اس کے بعد فونٹ لگانا ہے، فونٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ٹائم نیو رومن کے بعد یہ کیسا لکھے گا۔ میں اب لکھتا ہوں میرا پاکستان ہمیشہ رہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ فونٹ آپ کو پتہ چل گئے ہوں گے جو فرق اصل میں ہے کیا۔ اب یہ ٹائم نیو رومن تھا، اس کے بعد ہم کیلبری بھی کر لیتے ہیں۔ میرا پاکستان ہمیشہ رہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں مختلف سٹائلز ہیں، تو جو سٹینڈرڈ سٹائل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نوری نزدیک۔ اب ہم اگر اس کو میں سلیکٹ کروں اور اس کا فونٹ جو سٹائل ہے نا یہاں سے چوز کر لوں نوری نزدیک، تو یہ بھی بالکل ویسا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سٹینڈرڈ ہے۔ اس طرح آپ جو سیکھ سکتے ہیں، دو ہی چیزیں ہیں، آپ نے یہاں سے لینگویج ایڈ کرنی ہے، اور یہاں پہ اردو شو ہو جائے گا، جب آپ اردو لکھنے لگیں گے تو یہاں سے سلیکٹ کر لینا کی بورڈ، اور دوسرا جو ہے ایم ایس ورڈ میں آپ نے فونٹ انسٹال کرنا ہے نوری نزدیک کا۔ اس طریقے سے آپ کے پاس دونوں چیزیں آ جائیں گی، اور بڑے آرام سے آپ اردو لکھ سکتے ہیں۔ باقی یہ جو فنکشنز ہیں اس کو الائنمنٹس کرنی ہے، تو یہ باقی سارا اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ سینٹرائز کرنا ہے، لیفٹ مارجن کرنا ہے، رائٹ کرنا ہے، فونٹ سٹائل ای ٹی سی سارا کچھ بولڈ کر لیا ہم نے، اس کو اٹیلک کر لیا، انڈر لائن ہے، یہ رنگ چینج کر لیا، فونٹ نے چینج کر لیا، ساری چیزیں آپ چینج کر سکتے ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ یہ آپ کو چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ویڈیو چینل کا بھی اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور یہ جو لنکس ہیں یہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے میں آپ کو نیچے ڈال دوں گا، دیکھ لیجیے گا، پریکٹس کیجیے گا، سیکھیے گا، اور انشاءاللہ مزید بہتر ہوتا جائیے گا۔ اللہ حافظ۔